جو آرٹیکل 175(3) میں مندرج ہے، اور جس کے بعد جو ہے جب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری شرف افریدی کے بعد جب کیس علیحدہ ہوا، عدلیہ کو آزاد کر دیا گیا، مقننہ سے علیحدہ ہو گیا، ایگزیکٹو سے علیحدہ ہو گیا، انتظامیہ سے مکمل طور پر علیحدہ ہو گیا، تو اس کی حیت اور نوعیت ہی بدل گئی، کیونکہ پھر اس کے بعد سے کوئی ایسی عدالت جس کی سپروائزری جورسڈکشن، جس کی اپیلیٹ جورسڈکشن، جس کی ریویژنل جورسڈکشن، جس کی انہیرنٹ جورسڈکشن عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کے تابع نہ ہو، وہ عدالت نہیں کہلا سکتی ہے آئین کے آرٹیکل 175(3) کے تحت۔ اور یہ اتنی وضاحت اور بلاغت کے ساتھ جو ہے راجہ صاحب نے عدالت کے آگے جو ہے پیش کیا، اور حوالہ جات دیے سارے، نہ صرف اپنے ملک سے بلکہ دوسری جورسڈکشن سے بھی دنیا کی، اور اس پر جو ہے انہوں نے کیا۔ اور اس لیے آج جو ہے بات بڑی واضح ہو گئی۔ عزیر بھنڈاری صاحب کا جو تھا وہ پٹیشن کل پہ چلی گئی ہے، وہ کل اس کو سماعت کریں گے، لیکن اس کے بعد جو استدعا کی گئی راجہ صاحب کی طرف سے کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان محبوسین کو، میں ملزمان بھی نہیں کہوں گا، ان کو حبس بیجا میں رکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ ان کی کسٹڈی جو لی گئی ہے ATA کورٹ سے لی گئی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں رکھا جا رہا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، کتنے نام ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، ان کو فیملیز کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، وکلاء کے ساتھ کوئی ان کا جو ہے رابطہ نہیں ہے۔ تو ایسے میں جب یہ نالش کی گئی، استدعا کی گئی، تو عدالت عظمیٰ نے اٹارنی جنرل صاحب سے کہا کہ بھائی یہ فیملیز سے ملنا تو ان کا حق بنتا ہے، وکلاء سے ملنے دیں، رکھا کہاں ہوا ہے یہ بھی بتائیں، اور نام تک نہیں بتائے جا رہے کہ کتنے کون سے لوگ ہیں جو اس وقت ان کی ملٹری کسٹڈی میں ہیں۔ تو اس کسٹوڈیل جو ہے جگہ پر، اس کی قانونی حیثیت پر، اس کے فیملی کو نہ ملنے پر ان کی اس وقت کیا کیفیت اور کیا حالات ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ اگرچہ آپ نے 102 کہا ہے، لیکن ہماری اطلاع کے مطابق اس سے بہت زیادہ جو ہے اشخاص ہیں۔ اس لیے ایک سراسیمگی پائی جاتی ہے ان لوگوں میں کہ کچھ لوگ یہ نہ ہو کہ وہ مسنگ ہی ہو گئے ہیں، کیونکہ مسنگ کی ٹرم بھی آپ جانتے ہیں کہ کتنی زیادہ وہ ایک رپل کریٹ کرتی ہے خاندانوں میں، فیملیز میں۔ تو ایک تو یہ انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو کہا، اور ساتھ ہی جو ہم نے خدشات ظاہر کیے کہ جناب یہ ایسے سیکریٹولی قسم کے یہ ٹرائلز ہوتے ہیں کہ اس میں سزا کر دیتے ہیں، اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ پاسڈ اینڈ کلوزڈ ٹرانزیکشنز ہو گئے ہیں۔ اور محرم علی کے کیس میں اور لیاقت حسین کے کیس میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائے موت ہو کر وہ اللہ کو پیارے کر دیے گئے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس سماعت کا اور اس فیصلے کا ان کو کیا فائدہ ملے گا۔ تو آج عدالت عظمیٰ نے ان خدشات کی روشنی میں یہ بھی اٹارنی جنرل صاحب کو کہا کہ امید کرتے ہیں کہ آپ ٹرائلز، ملٹری کورٹس ٹرائلز سے اجتناب کریں گی۔ تو ایک قسم کا یہ سٹے بھی ہو گیا کہ ملٹری کورٹس اس کی مزید سماعت نہیں کریں گی۔ کل اٹارنی جنرل صاحب فہرست جو ہے فراہم کریں گے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ ملٹری کسٹڈی میں ہیں، ساتھ ہی فیملی کو ملنے کے لیے بھی وہ کل انسٹرکشنز لے کر، اور وکلاء کو ملنے کے لیے بھی، اور کس جگہ پر انہیں اور کس حالت میں، کس کیفیت میں رکھا گیا ہے، کیونکہ اس پہ بین الاقوامی نہ صرف قوانین بلکہ انسانی حقوق کی بھی تنظیموں کو بہت زیادہ اس میں تحفظات کا سامنا ہے۔ بہت مہربانی۔